نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر کہ اس نے آج کی رات میں شب جمعہ ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسی رات جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ حج عرفات کا نام ہے لیکن ارکان ابھی تک جاری ہیں، اس کے دنوں کی برکات ابھی تک ہیں، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کرنے والے دن ہیں یہ اور راتیں ہیں۔ تو اسی رات میں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام دنیا میں جو عورتیں مرد اس وقت اس ذکر میں شامل ہیں میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ بے انتہا انعامات والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اور بالخصوص اللہ کے حکم کے مطابق ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اور خاص اس وقت پر جب اللہ پسند فرمائے کسی وقت میں کہ مجھے یاد کیا جائے، تو اس وقت میں وہی کام کر لیا جائے جس وقت میں اللہ پسند فرماتے ہیں، تو پھر آپ غور کریں اس کے انعام کیا ہوگا، اس پہ رحمتیں کیا ہوں گی۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ تمام مجبوریوں کے باوجود بھی، تمام باتوں سے بھی دور اللہ کہہ کر کے اللہ پاک نے ہمیں اپنی توفیق کے مطابق جتنی دیر بٹھائیں گے اللہ بٹھائیں گے، ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ نے انعام کا ایک عجیب طریقہ رکھا ہے، ضابطہ اپنا رکھا ہے، جو چاہے اللہ کر دے، اس کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کے ذکر میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی حال میں آ کے بیٹھ گیا، اس کی نیت ہے یا نہیں ہے، وہ پسند کر رہا ہے یا نہیں پسند کر رہا، یا مجبوری آگے بیٹھ گیا ہے، اس کسی اور مقصد کے لیے آگے بیٹھ گیا ہے، کسی طریقے سے بھی آ کے اس مجلس میں اگر بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بھی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو جو اتنا پسند ہو چیز اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری نیت بھی نہیں ہے، چاہتے بھی نہیں ہے، بس پہ بٹھا دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتے ہیں میں نے بخشش کر دی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم پر کہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ایسے ایسے اعمال ہم سے کرانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ جو اصل ہمارا مقصد ہے زندگی کا، بخشش، مغفرت، جہنم سے بچنا، عذاب قبر سے بچنا، موت کی سختی سے بچنا۔ آج تو الحمدللہ ہم صحت مند بیٹھے ہیں، کل کیا پتہ کہ قبر میں جائیں کیا حالات ہوں، کس طرح سے موت آئے، کتنی مصیبتیں پڑیں، کیا حالات ہوں۔ اصل سوچ اور فکر انسان کو
یہ لاحق ہوتی ہے. تو اسی سوچ و فکر کا نام انسان کی ایمان ہے. تو میرے بھائیو ایک سوچ تو آپ یاد رکھیں، میں بھی کوشش کروں کہ یہ دنیا جو ہے اسباب کی دنیا ہے، جہاں کوئی چیز بھی جو ملتی ہے محنت سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس محنت کا پھل دیتا ہے. یہ بات اللہ نے اس دنیا کے اندر رکھی ہے. وہ قادر ہے، مطلق ہے، اس کو دینے میں کیا ہے. وہ کہتا ہے بس تو گھر بیٹھو، میں آدمی آئے گا کوئی میرا فرشتہ اور تمہیں ڈنر پہنچا دے گا، لنچ پہنچا دے گا، بس تم بیٹھے مجھے یاد کرتے رہو. یہاں یہ دستور نہیں رکھا اللہ پاک نے. لیکن جب آنکھ بند کر کے ہم جنت میں جائیں گے، بولے انشاءاللہ، تو اس وقت یہ ہوگا. آپ مانگیں گے نہیں، سوچیں گے. ہم بس سوچنا ہے کہ یار کیا اچھا ہو، انگور ہیں، انگور سامنے ہو جائیں گے آپ کے. آپ بھی سوچ ہی رہے ہیں کیا گرین نہیں چاہیے تھے، مجھے بلیک چاہیے تھے، وہ جائیں گے بلیک سامنے ہو جائیں گے. یعنی آپ کی سوچ پہ ہوگا. کوئی محنت نہیں، کچھ بھی نہیں، مزے ہی مزے مزے. تو وہ آنے والا وقت ایسے ہی ہے. لیکن یہ جو وقت اللہ نے بتایا ہے، اس میں ہمیں جو کچھ بھی ملے گا یہ یاد ہے. جنت تک پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ آج کی محنت کی وجہ سے چاہوں گا. یہ تو آپ نقطہ رکھ لیں کہ بغیر محنت کے نہ اس دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں. گھر بیٹھ جائیں آپ، کوئی پیسہ نہیں آئے گا. اٹھنا پڑے گا، کام پہ جانا پڑے گا، نوکری کرنی پڑے گی، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. جب ایک پاکٹ ملے گا پھر وہ خرچہ چلے گا. آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. کام کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں. یہی معاملہ دنیا کا ہے اور یہی معاملہ آخرت کا ہے. دنیا میں کوئی چیز آپ دیکھیں بغیر محنت کے نہیں ملتی. بڑے آرام سے بیٹھے ہیں گھر میں، فٹافٹ چپاتی بنی، پراٹھا بنا، انڈا تلا، سالن لایا، ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا. سر سوچیں کہ یہ جو روٹی آئی ہے کیسی آئی ہے آپ کے سامنے، کس کس محنت سے گزر کے یہ روٹی بنی ہے پتہ ہے آپ کو. یہ تھا ہی نہیں، اس کی روٹی کا وجود تھا نہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا بیج تھا، ایک چھوٹا سا بیج تھا. اس بیج کو زمین میں ڈالا گیا، اور زمین میں ڈالنے کے لیے بھی زمین کو صحیح کیا گیا. ہل چلائے گئے، اس میں کھاد ڈالی گئی، اور پھر اس پہ ایک خاص طریقے سے اس ایک بیج کو زمین کے اندر ڈالا گیا تعداد کے حساب سے. جب وہ بیج ڈل گئے زمین کے اندر تو پھر وہ نیچے سے پودا نکلا. ایک پودا نکلا اور کچھ نہیں نکلا، پودا تھا چھوٹا سا. روٹی نہیں تھی بنی بنائی آپ کے لیے، پودا تھا. یہ روٹی کا پروسیس چل رہا ہے جو مجھے اور آپ کو ملے گا پراٹھا. دیکھیے اس کے بعد وہ پودا نکلا، پودے پھر اوپر سے کام بولا تھا، پھر اس پہ گرمی دی، اسپیشل ہیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اسپیشل اس کو پانی ملتا رہا، پھر اس پہ اس کی نگہبانی کرتا رہا انسان کہ کہیں کیڑا نہ لگ جائے، کچھ نہ لگ جائے. پھر وہ جناب اوپر نکلنا شروع ہو گیا پودا. پھر ایک اسپیشل دھوپ نکلی، اس دھوپ کے اندر پھر وہ بالیاں نکلیں اس پودے سے جو ہم ڈالا تھا. وہی بیج اب ہم نے ایک ڈالا تھا، اللہ نے کئی کر کے آگے نکال دیا. یہ قدرت ہے نا. یہ کوئی مشین تو نہیں لگی نیچے، کوئی ٹرانسپلنٹ لگایا آپ نے، کچھ بھی نہیں. کوئی سائنس ہے. یہ ہے قدرت کے کرشم میں. یہ ڈالا آپ نے ایک، نکل رہے 15 دانے. میں وہ کیا ہوا، آپ نے کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی، کچھ بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں قدرت الہی. وہ آ گیا اوپر. اب وہ جب دانے شانے آ گئے تب کیا ہوا، پکنے دیا اس کو، دھوپ میں پکا وہ چلا. وہ ایک دانہ پکا پکا پکا، اس کا رنگ اتر گیا، اور جو پک گیا تیار ہو گیا تو خود بخود بالیوں سے جھڑنے لگا. سبحان اللہ، بالیوں سے جھڑنے لگا. تو اب پھر محنت شروع ہوئی. اب اس کو جھاڑ کے الگ کیا گیا، اس کا جو بھوسا تھا اس کو الگ کیا گیا. چھوٹا کام تو نہیں نا، بڑا کام ہے. پھر اس کو نکال کے گندم کو ایک سائڈ کیا گیا، سائڈ پہ رکھ دیا گیا. اس کا یہ پروسیس چل رہا ہے پراٹھے کا. جلدی جلدی کھا کے ہم ہاں ماشاء اللہ پراٹھا کھائے، کیا بڑا مزیدار تھا. یہ ایسے بنتا ہے پراٹھا. پھر جو نا وہ مشکل کے ساتھ اس کی تیاری کی گئی، اس کو
تیار کرنے کے بعد بالکل اوپر چھال فل کر دیا گیا، پیک کیا گیا، اس کو بوریوں بند کیا گیا، پھر اس کو منڈی میں بھیجا گیا، پھر خریدار ہے اس کے، روٹی نہیں بنی ابھی تک، پھر اس کو خرید لیا بیج کو، بولا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے بیچارہ بیج کہہ رہا ہے، بس گوئنگ ود می ناؤ واٹس ہیپننگ، وائی اس نے خرید لیا اس بیج کو، بس گوئنگ ناؤ، وہ لے کے چلا گیا اس کو، اب کیا ہے کہ اس کو گئی اس کو آٹا بنانا ہے، اس میں ڈال دیا مشینوں کے اندر بیچارہ بیج کو، اب اس کا رگڑا نکال دیا اس کو اپنے لیے، ہم نے اپنے مزے کے لیے، اب رگڑا نکل رہا پاؤڈر بنا دیا بیچارے کا، کھانا خراب کر دیا اس کا گندم کا پاؤڈر بن گیا، بالکل پاؤڈر بن کے کتاب بھی نہیں، ابھی چھانو اس کو، وہ چھن گیا جناب، اب وہ ہمارے گھر آئے، بوری بند ہو گئے، کیا جی آٹا آ گیا جناب، آ گیا، کتنے کی آج کا آٹا بڑا مہنگا ہے، آٹا آ گیا، اب جناب آٹا ابھی بھی نہیں کچھ کام چلا، ابھی محنت چل رہی ہے، ایک روٹی کی محنت ہے یہ، ایک بریڈ کے پیس کی، تھنک اباؤٹ اٹ، اٹس ناٹ ایزی جاب یو گیٹنگ دس روٹی اینڈ پیس آف بریڈ، اٹس ناٹ سو ایزی، ہسٹری ہے اس کے پیچھے۔ اب جناب کیا ہوا کہ وہ آگے ابھی ہسٹری نہیں چلی بنی، اب پھر اس کو لگ گیا جناب عورتوں کے ہاتھ میں وہ آٹا لگا، پھر گوندا اس کو اچھی طرح ملا موڑ، اس کے تیل نکال دیا بیچارے پانی میں ڈال کے، ہو مل ملا کے تیار کر دے گا، ابھی کہتا نہیں، ابھی نہیں، توا گرم کیا پھر آگ جلائی اور توا بھی پوری ہیٹ پہ رکھا گیا، اس کو دیکھیں پوری ہیٹ پہ رکھ کے پھر اس کو شکل چینج کر کے پھر اس پہ ڈالی گئی، ڈال کے الٹا پلٹا کیا گیا اس کو، پھر اس کو دبائے گا، پھونک نکالی گئی اس کی، صحیح اندر سے ہوا یا صحیح نہیں ہوا، ایسی بنتی نا بھائی روٹی، اب اس کی پھونک نکلی، اوپر دیکھ رہے ہیں کتنا براؤن ہو گیا کتنا نہیں ہے، کہ سمجھیے میرا پراٹھا بنا دینا، پھر اس کو تبدیل کر دیا معاملہ، پھر گھی لگا کے پھر اس کو تلنا شروع کر دیا۔ Now thanks for a one bread, how much time took for that, and how much محنت is done by that۔ پھر کیا ملا ہے؟ ایک روٹی کرنے والا، وہ ہم نے کھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے اصل میں ایک رزلٹ دیا ہمیں کہ بے وقوفو، ایک روٹی کے لیے تمہیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتی ہے، تو یہ جنت جو میں نے بنائی ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے، وہ کیا اس سے بھی کم محنت میں تمہیں مل جائے گی؟ سوچو ذرا، ایک روٹی کھانے کے لیے you're doing so much job, how can you get the Jannah without hardship, without doing any work؟ سوچے ذرا، جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں بس جی ہو جائے گا، نہ اس پہ کوئی محنت ہے نہ کوئی سمجھ ہے، کس طرح ہو سکتا ہے آپ جناب؟ تو اگر ہمیں آخرت کو بنانا ہے میرے دوستوں، اور دا میسج ناؤ از اونلی یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیٹ۔ کبھی سوچے بھی نہ آدمی، تصور بھی نہ کرے کہ آخرت کی کامیابی وداؤٹ محنت کے رکھی گئی ہے، سمجھ میں؟ اور محنت کے لیے جیسا ایک پروسیس تھا اس کا کہ جب اس طرح کرو گے، اس طرح کرو گے، اس طرح کرو گے، پھر جا کے روٹی پراٹھا بنے گا، اسی طرح جنت کے لیے بھی ایک پروسیس اللہ پاک نے رکھا ہے کہ تمہیں وہاں محنت کیسی کرنی ہے، اس محنت کا طریقہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی بھائی تھوڑے ہیں بیچارے، اس صرف ہمیں بتانے ہیں کہ جس طرح روٹی پکانے کا طریقہ یہ اس پہ محنت کی ہے، تو جنت پہ جانے کے لیے جو محنت کرنی پڑے گی وہ اس طریقے پہ کریں آپ۔ سبحان اللہ، پر سم پرپس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس آدم السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنے بھی انبیاء آئے، ایکسیپٹ دا سیم میسج، دیر از نو ڈفرنس ایٹ آل، ایوری باڈی ہیو دا سیم میسج۔ کیا کہ وہ ہمیں طریقہ بتانے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ تم نے محنت کرنی ہے، تو جب اس طریقے پہ محنت کرو گے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ کوئی کہے جی میں نے پراٹھا کھانا ہے، لیکن وہ اپنے طریقے سے گندم ڈالے، اپنے سے ڈالے، کچھ بھی نہیں اگے گا۔ مطلب میں کہوں گا میں آپ گندم ڈالوں تاکہ اس کے بعد میں جو ہے پراٹھا کھاؤں گا، میں زمین بھی لوں نہ اس میں کھاد ڈالوں، بیج ڈال کے بیٹھ جاؤں، چلو جلدی کب نکل رہا ہے، نکلا نہیں، گندم نہیں نکلی، کیا بات ہے، 5 منٹوں میں نکل نہیں رہی ہے،
نکلے گی مولانا. تو جب آپ اس پروسیس سے جائیں گے جو نیچر نے فٹ کی ہے آپ کے لیے کہ اس وقت جا کے یہ روٹی بنے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے جو محنت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ کیسے بتایا ہے. آپ خود تو اللہ نہیں آئیں گے نا. انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, ان پہ وحی نازل کی, ان کو کتابیں عطا فرمائی, انہیں تبلیغیں ہمیں کی, تحریریں بتائیں, بھائی دیکھو ایسے 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 کرنا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اب کوئی بندہ اس کو کہتے ہیں محنت فار جنہ. جیسے نبی ہم تشریف لائے, آپ نے ہمیں محنت کا طریقہ بتایا کہ اس چیز پہ تم نے محنت کرنی ہے تو تب تم جنت میں جاؤ گے, لیکن اس کے علاوہ تم کتنی محنت کر لو وہ محنت نہیں ہوگی. جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ تمہیں لے کے جائے گا ڈائریکٹ جنت میں. دس میں جا گے. اب ہم سوچیں گریبان منہ ڈال گئے کہ کل ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے کہ جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے ذریعے بھیجا ہے کہ اس طریقے سے تم نے اس جنت کی محنت کرنی ہے. اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں آنکھ بند کر بیٹھ جاؤ, جنت کے دروازے جاتے ہی کھل جائیں گے تمہارے. نو پرابلم ہے ہی نہیں پرابلم. تمہیں کام ہی وہ کیا جو جنت کا دروازہ کھول رہا ہے تمہارے لیے. اب اور جنت کھل چکے ہیں آپ کے جنت کے دروازے. بھائی وہ کیا طریقہ ہے جو آپ بتایا جس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. اچھا یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَجَاهَدُوا فِينَا سُبُلَنَا. قرآن کہہ رہے ہیں عنکبوت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا وہ لوگ دیکھیں قرآن کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا سُبُلَنَا. وہ لوگ جو وَجَاهَدُوا محنت کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں. کس طریقے پر؟ جو طریقہ میں نے بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا ہے. سبلنا لنہدینہم. سبحان اللہ. کون بتا رہے ہیں؟ قرآن بتا رہے ہیں نا بھائی. تو میں آپ کیسے کہہ رہی نہیں محنت کرنی, ہم نے نہیں مانی. بغیر محنت کے مل سکتا ہے کچھ؟ اللہ بڑا غفور, یہ ہے غفور رحیم, کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ مانتا ہے, لیکن ایک طریقہ جو بتایا ہے, پروسیس جو بتایا ہے, روٹین میں سارا آپ کو دی ہے میں نے. تو کوئی یہ پروسیس ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے محنت کا طریقہ اختیار کریں. وجہ محنت کرو اس میں. پھر کیا بات لنہدینہم سبلنا, کہ پھر فکر نہ کرو. اگر تم نے اس کے مطابق محنت کر لی تو اللہ وعدہ کرتا ہے خود, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لنہدینہم سبلنا, کہ میں تمہارے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دوں گا کہ جس کے اس نور سے خود بخود وہ راستے تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کیا بات ہے. کہتا ہے راستہ محنت تم نے کرنی ہے, طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے, ٹھیک ہے, نور میں پیدا کر دوں گا, صحیح راستے تمہیں نظر آئیں گے, نہ اس میں بدعت ہوگی نہ ظلمت ہوگی, کچھ نہیں ہوگی, سیدھا اسٹریٹ راستہ ہوگا جو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا. ہاں اگر کہیں اٹک جاؤ گے تم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں پھنس رہے ہو راستے میں, کہیں مشکل آ رہی ہے, گھبرانا نہیں. گھبرانا بالکل نہیں, کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا. پھنسنے نہیں دوں گا. I help you in all conditions, on all steps.
جہاں دیکھو پھسل رہے ہو تم، بدماشی شروع کرنے والے ہو گے، نفس ڈاؤن کر رہا ہوگا، کہتا میں اپنا دوست بھیجوں گا، نبی تو نہیں آئے گا لیکن دوست آئے گا، آپ کو جھنجھوڑے گا، پھر کم آؤٹ، come out, why are you doing this? Come on, fall seeker. Why are you not coming to the seeker? Why are you cutting beard? Why are you doing this thing? میں نے اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو نہیں، اس کو محبت ہوگی، جیسے نبی محبت کرتا تھا مخلوق سے، ویسے وہ اللہ والا محبت کرے گا. لو دم. بس سمجھ آ رہی؟ جیسے کہ اتفاق سے میں نے کہہ دیا کل، اتفاق نے حقیقی بات کی ہوگی بھئی یہ لوگ بری بات ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو بتایا، اور راستہ نہیں ہے. جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں یا مونڈتے ہیں، یہ تو راستہ اللہ نے بتایا، یہ تو جہنم میں لے جائے گا آپ کو، یہ تو محنت نہیں ہوئی. تو ابھی شام کے حساب ملے کہ جی آپ نے تو مجھے کہا ہے، میں آپ کو کیا کہا ہے، میں داڑھی کاٹتا ہوں تو آپ نے مجھے کہا ہے، میں نے بلکہ تجھے کہا ہے، تم نے جنت میں نہیں جانا. تو دیٹس ناٹ ایبسلیوٹلی پرسنل، یہ پرسنل نہیں کرتے وہ لوگ باتیں ایسی، وہ تو مبلغ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغامات دیتے ہیں لوگ. دشمنی تو نہیں ہے کسی سے، سوچتے نہیں ہے بھائی. ایک قانون بتا دیے کہ راستہ جو ہے آپ کو بھٹکا دے گا، کیونکہ سیدھے راستے کے اندر جو بتایا ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ سیدھے راستے میں سب سے بہترین راستہ کیا ہے کہ مجھے فالو کرنا، مجھے فالو کرنا، کیوں میں تمہارا رہبر مین ہوں، سب سے بڑا رہبر میں تمہیں ہوں. اگر تم مجھے فالو نہیں کرو گے تو آگے کس کو فالو کرو گے؟ تو بات سمجھ آ رہی؟ یو ہیو ٹو فالو می، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. حتیٰ کہ تم موسیٰ السلام کو فالو نہ کرو، حسیس السلام کو بھی فالو نہ کرو، کسی نبی کو فالو نہیں کرنا. ختم. اب فالو کرنا تو صرف محمد عربی کو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سکھ کا چلے گا تو ہمارے نبی کا چلے گا. جس نے بھی جنت میں جانا ہے جو بھی جائے گا، حدیث السلام واپس آئیں گے امتی ہوں گے. سبحان اللہ. صاحب کتاب نبی ہیں، ان کی بھی امت ہے، لیکن کیونکہ وہ آگے نہیں چلتے، کدھر آگے؟ سبحان اللہ. اس دور میں آگے جس سکہ کس کا چل رہا ہے؟ میرے نبی کا چل رہا ہے. اب وہ بھی جو ہوں گے امت ہی ہوں گے نبی پاک سے. کیوں؟ اس کی اتنی شان ہو تو ہم نقل کریں اس کے دشمنوں کی، اور پھر کہیں ہمیں جنت میں جانا ہے. یہ ہے شیطان کا دور. ڈالیں آپ جو سمجھتے ہیں نا، اور بیٹھے ہو آپ پراٹھا بنانے کے لیے گندم کا پراٹھا بنے گا. جو ڈالیے تو جو نکلے گی، جو کا پراٹھا بنے گا، گندم کا نہیں بنے گا. تو آج جو آپ عمل جس کے کریں گے، اگر نبی کی پیروی کریں گے، نبی کے ساتھ چلیں گے تو ظاہر ہے پھر نبی کی جنت میں جائیں گے آپ. آج اب ان کے دشمنوں کو فالو کریں گے، ان کے ساتھ شکل بنائیں گے، ان کے ساتھ تہذیب ہوگی آپ کی، اسی کو آپ معیار زندگی بنائیں گے، وہی آپ کا اسٹینڈرڈ لائف ہوگا. جو ہوتے جیسا آپ کریں گے بس یہ ہوگا. سلیکشن آپ کا ہے. تو اللہ کی نفرت ہے، تم مجھے فالو کرو گے تو تم میرے پیچھے جنت میں جاؤ گے. من رغبہ سنتی فلیس منی، نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت میں عملی نہیں کیا فلیس منی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتا ہے مسلمان ہوں، میں تو یہ ہوں جی، تو فلاں ہوں. تو کہتا ہے میرا کوئی بھائی میرا کنسرن نہیں ہے، کیونکہ تو نے میرے کہنے کے مطابق محنت نہیں کی ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ تو نہیں چلا ہے. محنت اس کا نام ہے کہ جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس راستے پہ چلنے کا نام محنت ہے. آسان ہے نا تین بھائی. آج میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، یار اپنی زندگی کو ہم نے بنانا ہے صحیح، بلکہ آسان ہے. محنت کون سی؟ کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اس کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ نے کیا بتایا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور میرے قدم با قدم چلنا ہے. ادھر سے ادھر نہیں ہونا. پہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہے ہمارا دین. اس دین کو بغیر جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کرو، کوشش کرو، لڑائی کرو. ہر اس چیز سے تمہیں اللہ کے حکم سے روک رہا ہے، نبی پاک کی سنت سے روک رہا ہے. دیکھو یہ کون ہے؟ وہ ہمارا دشمن عظیم ہے، جو ہمیں روک رہا ہے، حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے، غلط کام کرا رہا ہے، شریعت پہ نہیں چلا رہا. کون ہے وہ؟ ہمارا دشمن عظیم ہے. کیونکہ آج
10-15 سال بھی نہیں ہوں گے، 5 سال 6 سال بعد جو ہم مریں گے، مرنا تو ہے ہی، وہ تو ہے، صحابی نہیں کہ واپس نہ جانا ہو، جانا تو ہے ہی. تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا پھر؟ کیونکہ ہم تو اس دشمن کی بات مانتے رہے، تو اس دشمن سے لڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے ایک بہت بڑی جنگ سے، بہت بڑی جنگ تھی، اس جنگ کی تبوک تھی شاید کوئی ایسی تھی. تھک گئے تھے صحابہ، سب گرمی تھی، جس جنگ میں گئے تھے سب کچھ ختم ہوا تھا. تو وہاں سے فاتح ہو کے واپس آ رہے تھے، آ رہے تھے آپ نے صحابہ تیار ہو جاؤ. آپ کیا تیاری کریں؟ فرمایا اب ہم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ ہم اس سے بڑی جنگ کوئی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا سب کچھ رہ گیا، پتہ ہی ہوئے ہم تھی، اب کون سی بڑی جنگ ہے؟ تو یا رسول اللہ جنگ کون سی ہوگی؟ اس سے بڑی جنگ ہوگی. کہتا ہاں یہ چھوٹی جنگ تھی، اب تم جو جنگ کرنی ہے جو تمہیں اصل میں وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ نفس کے خلاف جنگ کا. یہ جو دشمن آئے تھے یہ تو تمہارے ملکوں پہ حملہ کر رہا تھا، ہم نے ملکوں کو بچایا ہے. یہ شیطانیت کرنے اندر آ رہے تھے، لیکن نفس جو ہے وہ تمہارے سے دشمنی کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ تمہیں اللہ سے روکتا ہے. یہ نماز سے کون چیز روکتی ہے؟ کون سا دشمن ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہے؟ سلطان بہو، وہ ایک سلطان بہو نہیں ہے، اس کا نام تھا بلے شاہ، پنجابی کے بہت بڑے ایک پوئٹ گزرے ہیں معرفت کے، جسے مولانا رومی ہیں، بابا فرید ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں مختلف زبانوں کے اندر. ان کے اشعار جو ہیں موتی ہیں، الہام ہوتے ہیں وہ. یعنی یہ ایک ایک اشعار کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کئی کئی میسج بند ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی ایک، کیونکہ اب ہمارا الٹریٹ لوگ ہیں، اتنے قرآن بھی نہیں پڑھے دیہاتوں کے اندر، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ان کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. ان کی یہ بھی دور کے اللہ تعالیٰ کے انتظام ہے انسانوں کو صحیح کرنے کا. تو اس میں ایک انسان پیدا ہوئے تھے، بڑے زبردست تھے، ان کی زبان پنجابی میں ہے، بلے شاہ ان کا نام تھا شاید. تو ان کا شعر مجھے پنجابی تو مجھے اس وقت یاد نہیں شعر، لیکن اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہر وقت تلوار بندوق ہی لیے پھرتا ہے تو دشمن کو مارنے کے لیے. کہتے ہیں بے وقوف، جس کو مارنے وہ تیرا دشمن نہیں، جو تیرا دشمن وہ تیرے اندر بیٹھا ہے، اس کو تو مار نہیں رہا. باہر کے لیے تلوار لیے پھر رہا ہے، گولے لیے پھر رہا ہے، گولیاں مارتا پھر رہا ہے. Because your real enemy which is inside of you. تو یہی اللہ کے نبی نے پیغام دیا. ان جنگوں چھوڑو، اصل جنگ تو یہ ہے کہ تمہارا اصل دشمن جو نفس ہے. میرے بھائیو، اب جو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے محنت کرنی ہے، اس محنت میں جو سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا ہے نماز کا دیا ہے نا. وہ تو ہر وقت آتی ہے، نماز کے بعد روزے ہیں، وہ تو مہینے کے بعد، سال کے بعد آتے ہیں. زکوٰۃ ہے وہ بھی سال کے بعد آتی ہے، حج جو سال کے بعد آتا ہے. لیکن ہر وقت جو ایک اللہ حکم ہم پر آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کا حکم جو ہے بالکل ایک جیسے حکم ہے. فجر کا آ رہا ہے اس کی بالکل ویسی اہمیت ہے، ظہر کی ویسی اہمیت ہے. کوئی نماز کسی طریقے سے آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور نماز بھی وہ جو طریقہ بتایا ہے، نہ گھر میں ہوگی، نہ ویئر ہاؤس میں ہوگی، نہ سڑک پہ ہوگی، کہاں ہوگی؟ مسجد میں ہوگی. جب مسجد میں آئے گی وہ نماز ہوتی ہے، صحیح نماز ہوتی ہے، اس پہ جنت کھلتی ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں. تو یہ ہمارا مجاہدہ ہے، یہ ہماری کوشش ہے. کس چیز کی؟ جنت کو لینے کے لیے. صبح میں جاتا ہوں، دکان کھولتا ہوں، آفس کھولتا ہوں، چیزیں بناتا ہوں، دکان پہ ہر چیز سجاتا ہوں، آن لائن سب پر لگاتا ہوں جو کچھ بھی لگانا ہے. یہ کس چیز کی محنت ہے؟ دنیا کے لیے. پھر 4 پیسے آئیں گے تو کام کریں گے. تو کبھی سوچا کہ یہ تو دنیا کے لیے تو نے محنت کر لی، لیکن جو فار ایور لائف ہے اس کے لیے کیا محنت کی؟ تو صبح فجر پہ گیا تھا؟ نہیں، یہ کیا کرے، یہ مجبوری. کتنا بیوقوف آدمی ہے. ریئل ایفرٹ جو ہے تو نے چھوڑ دی. تو وجہ کیا ہے یہاں؟ اب سوچے یہ کس نے کیا کام؟ کہ یہ وہ تیرا ریئل دشمن ہے جو وانٹ ٹو ٹیک یو جہنم، جو تجھے جہنم لینے پہنچانے والا ہے. وہ تیرا ریئل دشمن ہے، وہ تیرا نفس ہے. ہر مسلمان کے لیے جو فرمایا وجاہدوا، جہاد کرو، لڑائی کرو، دشمنی کرو. کس کے ساتھ؟ اپنے نفس کے ساتھ کرو.
وہ 24 تمہارے ساتھ ہے، غلط مشورے دیتا ہے تمہیں، وہ تمہیں ہر وقت بہکائے گا، آل دا ٹائم تمہیں شریعت والی کام پہ عمل نہیں کرنے دے گا، حرام کو نہیں سمجھنے دے گا، وہ اپنی خواہشات کے مطابق تمہیں چلائے گا، اور تم سمجھو گے ہم دیندار ہیں، نہیں، کیونکہ طریقہ وہی جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہی ایک راستہ ہے جنت میں جانے کا، جس کو اہدنا الصراط المستقیم کہا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا صرف ایک راستہ ہے، وہی نماز صحیح ہے جو آپ نے پڑھ کے بتائی، 1,64,000 صحابی نے پڑھ کے بتائی، اور آ کے جس طریقے سے ادا کیا، تا قیامت تک میں اور آپ، دنیا کی کوئی بھی آ جائے، کتنا بڑا کہ میں اولیاء اللہ ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی ہو، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، نماز وہی ہوگی جس نے نماز آ کر 5 نمازیں ویسے پڑھی جیسے اللہ کے نہیں بتایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس چیز کی ادائیگی کا نام جو ہے یہ مجاہدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نام مجاہدہ ہے کہ ہو بہو جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، جیسے داڑھی رکھو، کوئی اتنی رکھ رہا ہے، کوئی اتنی رکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی رکھ رہا ہے، ادھر سے کاٹ رہا ہے، اللہ کی نے فرمایا ایسی داڑھی رکھو کہ جیسے میری داڑھی شریفہ ہے، جس نے میری جیسی داڑھی رکھ لی وہ شمار ہوگا داڑھی، جس نے آگے پیچھے کیا وہ تیری مرضی جو کرتا رہے، لیکن وہ داڑھی نہیں ہوگی، تجھے پوری سزا ملے گی جو کہ اس کو کاٹنے کی سزا ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بہت آسان ہے، فالو یور پیغمبر، فالو یور پروفٹ۔ نہیں جی، وہ یہ کہتا ہے ہمیں کسی کہنے کونے کی ضرورت نہیں، یہ تو بالکل سمپل بات ہے، ہر چیز ظاہر کر دی اللہ کے نبی نے۔ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں، اللہ نبی کہتے ہیں میری بات سے، میرے صحابہ سے پوچھو، صدیق سے پوچھو، عمر سے پوچھو، طلحہ سے پوچھو، زبیر سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، کہتے ہیں میرے کسی صحابی کے پوچھو، وہ ایک ہی رنگ ان کا، وہ رنگ رسول ہے جو آپ دیکھ میرے نبی نے یہ کیا، اور فرمایا فالو اینی میرا شاگرد تم فالو کر جاؤ، وہ میری نقل ہوگی، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اگر کوئی صحابی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس نے یہ رفع دین کیا، کیری آن، کوئی فیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ثابت ہے ایک صحابی سے، اور صحابی جو ہے وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اس نے یہ ایکشن دیکھا ہے، اس نے آپ تک یہ پہنچا دیا، آپ ویسے کر لیں۔ کسی نے کہا ہاتھ یہاں باندھیں، آپ یہاں ہاتھ باندھیں، ثابت ہے صحابی سے، یہ فلاں صحابی سے ثابت ہے، ڈو اٹ، نو پرابلم۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ جی اچھا، وہ کوئی چیز نہیں، کسی صحابی سے کوئی چیز، کل صحابی کا نجو، یہ آسمان کے ستارے ہیں، کسی ستاروں کے فالو کر جاؤ۔ کتنی پاورفل اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دیا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں کہ کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے، کوئی چھوٹی آمین کہہ رہا ہے، کوئی یہ جا رہا ہے، ثابت ہے کسی بھی صحابی سے، اٹ از پروف، فنش اٹ، ڈو واٹ یو لائک ٹو ڈن۔ نہ جی کوئی جھگڑا نہیں اس میں، ثابت ہو کسی، ہاں جو چیز کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی، یاد رکھیں یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی، یہ چیز ہے تو اس کو آپ نے چینج کر دینا، یہ بدعت ہے، دلالت ہے، ثبوت کیا ہے اس کا؟ ثبوت ہونا چاہیے اس کے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس، تو وہ دین بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک جنرل سی میں انفارمیشن دی آپ کو، تو باقی باتیں تو آپ کو علماء کرام سمجھاتے ہیں باتوں اچھی طریقے سے، ڈیٹیل ہے اس کی، مطلب مقصد سے کہنے کا یہ ہے کہ فالو کرنے کا طریقہ آسان ہے۔ کسی صحابی کو دیکھو، کسی صحابی کی داڑھی آپ کو کٹی ہوئی نہیں ملے گی، چھوٹی، کیوں ہر صحابی کو فل داڑھی تھی، کسی صحابی کو آپ نے دیکھیں گھر بیٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، وہ مسجد میں جاتے تھے، مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ تو بھائی وہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں اس کے علاوہ نہیں کریں گے، لعنت ہوگی، اللہ کے عذاب اترتے ہیں، اللہ کی چیزیں اترتی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں۔ اسی وجاہدوا، اس پہ کہا ہے کہ محنت کرو۔ کیا محنت اس کی محنت یہ ہے کہ اپنی نفس کے ساتھ فائٹ کرو، یہ فائٹ ود نفس۔ مثال کے طور آپ بتاؤں یہ فائٹ کیسے کریں، نفس تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا،
میں تو صبح کی نماز میں آنا چاہتا تھا، مجھے اس نے سستی کر دی نفس نے، اب میں اس کو کیسے کون سی گولی ماروں، کیا حساب کروں اس کے ساتھ، کیسے ماروں؟ میں تو آنا چاہتا تھا لیکن میرے نفس نے مجھے بٹا دیا بستر میں، تو میرا بھیڑے کر دیا، پورا دن میرا ضائع کر دیا اس نے، اور سارا دن لعنتیں پڑتی رہیں گی مجھے پر، برکتیں میری ختم ہو گئی۔ بالکل ایسا ہوگا، بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے دین کے خلاف کوئی بھی سٹارٹ کیا آپ نے دن، وہ دن بدترین دن ہوتا ہے، گزر جاتا ہے لیکن ساری برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مائنڈ اس جنگ پھونکتا پھرتا ہے، اس کی کسی چیز میں برکت رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سٹارٹ ہی دن بہت غلط کیا ہے، اس نے اپنے نبی کو فالو نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کس نے کام کیا یہ؟ نفس۔ اب دن خراب ہو گیا تمہارا، دن کے بعد اس میں مصیبتیں آنے شروع ہوئی، پریشانیاں آنے شروع ہوئی، ڈسٹرب کر دی لائف میں، اب لڑائی شروع ہو جائے گی، گھر کے اندر جھگڑے ہو جائیں گے، کاروبار پہ جھگڑے ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہو رہی ہے کہ پہلا سٹارٹ آپ کا وہ تھا کہ آپ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق آپ نے دن نہیں گزارا، مسجد میں آ کے آپ نے نماز نہیں پڑھی، تھوڑی سی نیند کی خاطر آپ سو گئے، پورے دن کو آپ نے برباد کر دیا، پورا دن برباد کر دیا۔ چلے جائیں کام پہ، جو چاہے کریں، کوئی رحمت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی فضل نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ Just spoil it. You believe it, not believe it, result come be in front of you. کیا It's not joke. کہ زندگی میں ایک نماز بھی انسان چھوڑ دے، ختم، فارغ۔ جب تک توبہ تائب نہ کرے، اللہ سے معافیاں نہ مانگے اور اس کو کمپنسیٹ نہ کرے، کام نہیں چلے گا۔ یہاں مرضی نہیں چلتی ہے اللہ کی۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر بیٹھنا ہے کہ یار آج جو میری نماز، نہ میں بیمار تھا، بیمار تو معاف آدمی، نہ کوئی اور موجہ تھی، نہ کوئی ایسی پریشانی تھی کہ بھئی کوئی بیمار میرے گھر میں ہے، مجھے اس کے پاس ٹھہرنا پڑ رہا ہے، یہ ایکسکیوزز ہیں نا جس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو کیوں ہوا؟ کہتے یہ تیرے پاگل تیرے نفس نے کیا ہے، یہ تیرے نفس نے کیا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ جاہدو۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ جس نفس نے تجھے نماز سے روکا ہے، تجھے میرے دین سے روکا ہے، اب اس کو ایزی ٹیک نہ کر، اب اٹھا تلوار اس کے خلاف، نفس کے خلاف، کہ تیری تمہیں دھڑام کو نکالتا ہوں ابھی۔ بچہ تو نے مجھے ذلیل کیا نا پورا دن، میں تجھے اب صحیح کرتا ہوں۔ آپ کو نظر نہیں آتا، میں بتاتا ہوں آپ کو طریقہ۔ ماشاء اللہ۔ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نماز لیٹ نہیں کرنی، وہ ہمیشہ کرتی رہتی ہے۔ ایسے کرتے نا مولانا ہاتھ جیسے ٹائم ہے، کتنے منٹ رہ گئے؟ صرف 3-4 منٹ ہے تاکہ دیں۔ اچھا چلیے کرتا ہوں۔ تو وہ بھائی عزیز بستانی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ گزرے ہمارے خاندان نقشبندی کے 5ویں بزرگ ہیں۔ ان کا من شمار عجیب ہے بزرگوں کے اندر نا، ان کا شمار یہ ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یہ ایسے بزرگ ہیں جیسے آسمان کے اوپر جبریل سردار ہیں ملائکہ کے، اسی طرح یہ اولیاء اللہ کے اندر سردار ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں بہت بڑے۔ تو وہ نقشبندی کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے شیخ بتائیں گے، وہ بھی یہی علاج بتائیں گے، ہر نقشبندی ایک ہی طریقہ رکھتا ہے جو نبی نے بتایا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ نفس مجھے چکر دے گیا، اب بتا دیں نفس کے خلاف مجاہدہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی، کام بن جائے گا۔ کوئی غلطی کرا دے نا اگر آپ سے، تو دیکھیں گے مجاہد نفسی کو کیسے پکڑتے ہیں۔ کبھی کوئی غلطی کرا دے آپ سے، اینی غلطی شر سے نیچے لے نا آپ کو، نماز ہو، نبی کی سنت ہو، کچھ بھی ہے، تو پھر بیٹھ گئے تو گئے، فوراً اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے۔ کیسے؟ بھائی عزیز بستانی فرماتے ہیں کہ جناب میں نفس نے مجھے ایک دفعہ دھوکہ دے دیا اور کام کر گیا میرے ساتھ۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، کر گیا کام، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے 1 سال تک پانی بند تجھے پہ۔ کیا کہا؟ 1 سال پانی بند۔ اب کر کہتا ہے تجھے ایسا کھڑکاؤں گا نا بچہ کہ تو نے مجھ سے یہ کام کیوں کرایا، زندگی بھر پہ وہ کام نہیں کرائے گا آپ سے۔ نماز جاتی ہے، اب یہ طریقہ بتایا ہے کہ جس وقت کوئی کام بھی غلط نفس آپ سے کرا دے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو فائن کرنا ہے اسی وقت۔ اچھا تو یہ ہو گیا، بس ایک نماز گئی ہے، میں 10 نفل پڑھوں گا آج، کڑ کے نکلتا دیکھ۔
جھوٹ بولا میں نے، ٹھیک ہے 100 پاؤنڈ دوں گا میں، جو چیز آپ کو پیاری ہے نا وہ قربان کریں. یاد رکھنا، اگر آپ کو پیسہ پیارا ہے تو پیسے کو قربان کریں نفس کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ کڑگی لگے آپ کو اندر. اگر نیند پیاری ہے تو کہیں جی میں نے اٹھ کے رات کو اٹھ کے میں نے 10 نفل پڑھنے، 50 نفل پڑھنے، اس نے مجھے نماز میری صبح کی قطع کیسی کرائی. کبھی بھی آپ کی نماز ختم نہیں ہوگی. ایک دفعہ سزا دے کے دیں گے. ہوتا یہ کہ ہم کوپریٹ کرتے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ کہ یار اور حملہ کر، لیکن وہ کھامنے ہو جائیں کہ تو نے مجھ سے غلطی کرائی ہے، غصہ کرایا ہے، بری بات کرائی ہے، حرام کھلایا، ٹھیک ہے میں تجھے کرتا ہوں علاج تیرا یہ ہے کہ آج کے بڑے لمبے دن ہیں، 10 روزے. اور جب یہ ارادہ کر لیتا ہے آدمی تو وہ فرض بن جاتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو دس تھنگ. جی ہاں وہ فرض بن جاتے ہیں روزے. جب آپ کسی کی چیز کی منت زبان سے مانگ لیں اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے، پھر آپ وہ فرض بن جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو نے کہا کہ وجاہدوا فینا جب اس مقام پہ جب تم نے مجاہدہ شروع کر دیا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا کہ ہر غلطی پہ تجھ کو سزا دے رہا ہے، ہر غلطی پہ. اچھا یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے میں بھی آج رات بیٹھ کے نا باہر سردی میں بیٹھ کے میں نا دوپہر رات تک ہم نے نماز پڑھنی ہے، سردی میں بیٹھ کے. ایسے پھر اللہ سے ملا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں پھر کیسے نماز ختم ہوتی ہے آپ کی. یہ ہے مجاہدہ. لیکن آپ نے نہیں یار ٹھیک ہے ہاتھ ملا لیے نفس کے ساتھ، وہ تو آپ کو آج فجر گئی ہے کل ظہر نکالے گا پرسوں عصر نکالے گا، پکا کافر مشرک بنا کے کھڑا کر دے گا آپ کا نفس. تو یہی اس کا کام ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو کسی حالت کے اندر بھی ہم نے کوپریٹ نہیں کرنا نفس کے ساتھ. وجاہدوا جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس چیز کے ساتھ نفس کے ساتھ مقابلہ کر تو یہ تیرا صحیح دشمن ہے. جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سزا اس کو دے کہ جو تجھ پہ بار لگتی ہو. اب بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے شیخ موجود ہیں ان سے کہیے آپ تجویز کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر تجویز کروں تو اس میں نفس ساتھ میں آج ملا دیں مجھے. سمجھ رہی بات ہے؟ پھر دیکھنا جو وہ تجویز کرتے ہیں نا آپ کے لیے، شیخ آپ کو کبھی نہیں کہے گا یہ کرو، نہیں آپ خود چاہیں. اسی کا نام مجاہدہ ہے. جناب میں نے غلطی سے داڑھی کاٹی، جناب میں نشہ پیدا، جو چھپائے گا وہ زندگی میں صحیح نہیں ہوگا. شیخ بنایا کیوں ہے آپ نے؟ کس لیے بنایا شیخ؟ منہ چاٹنے کے لیے بنایا نہیں. جو بیماریاں موجود ہیں جائیں کہیں جی یہ اس کو ختم کریں، تو ایسا مجاہدہ آپ کو کرائے گا کہ بیماری کا پتہ بھی نہیں چلنا آتے ہیں. تیار ہیں کہ جو مجاہدہ ہوتا ہے ریڈی ہو جاؤ پھر اس پر. سمجھ آ رہی بات؟ کیسی؟ اسی لیے ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہو جائے اور ہم دین پہ چلنے لگیں. تو اس مجاہدے کے ساتھ انسان الحمدللہ پھر یہاں اللہ کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین. اب فکر نہ کر، اب اچھے دین دوں گا تو بہت محبت کے ساتھ چلاؤں گا تجھے میں. خدانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں نماز پڑھتے انشاءاللہ. ابھی تھوڑی بات رہے گی، چلیں اب کیا ہے، اب ہمیشہ کی بات کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. ابھی 2-3 بڑے پیارے پوائنٹ تھے انشاءاللہ یاد ہے پھر آپ کو بتاؤں گا. مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین دعوی یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلوا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب